السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، میں آپ کا میزبان محمد ابو بکر صدیق القادری الشاذلی الجہانگیری پروگرام اسماء الحسنہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس پروگرام میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ سے متعلق گفتگو کرتے ہیں، ان کا معنی بتاتے ہیں، ان کے خواص کو بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء گرامی میں سے ہم اللہ، الرحمن، الرحیم، الملک کے متعلق گفتگو کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم مبارک القدوس سے متعلق گفتگو کریں گے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ القدوس یہ القدس سے نکلا ہے، جس کا معنی پاکیزگی ہے، اور القدوس کا معنی نہایت پاک، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نقص اور حدود سے پاک ہے۔ عشیۃ اللمعات میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس اسم کا معنی لکھتے ہوئے بیان فرمایا کہ کل ما یحس بالک او خطر فی خیالک فاللہ وراءہ، یعنی جو کچھ تیرے دل میں آئے یا جو تیرے دل میں خیال آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے پاک ہے، وہ قدوس ہے۔ عزیزان محترم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم گرامی نہایت بابرکت ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو اپنا مستقل ورد بنا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اتنا فضل فرماتا ہے کہ اس کی تمام قابل نفرت برائی، مکروہ باتیں، برے اعمال، یہاں تک کہ جھوٹ، چوری، چکاری، کسی کو تکلیف دینا، ایذا دینا، تمام برے اعمال اس سے ختم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور بندے کو نیک کاموں کی توفیق ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس اسم مبارک کے مسلسل ورد سے بندہ معتبر، مکرم، معزز ہو جاتا ہے، اور غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ بزرگان دین نے اس اسم مبارک کی بہت سی فضیلتیں بیان فرمائی، جن میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ امراض خبیثہ، مثلا آتشک، ناسور اور بواسیر جیسے خطرناک امراض سے اگر کوئی بچنا چاہے تو اس اسم مبارک کو فجر کے بعد اور مغرب کے بعد یا ملک القدوس کا ورد کرے 11 مرتبہ، صرف 11 مرتبہ فجر کے بعد، 11 مرتبہ مغرب کے بعد، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دم کرنے کے بعد اپنے ہاتھ پہ دم کر کے تکلیف کے مقام پہ لگائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرض کو دور فرما دیتا ہے اور انسان کو شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم مبارک یعنی القدوس یہ حفاظت کے لیے بھی ہے۔ اپنی جائیداد کی حفاظت چاہتا ہے کوئی، یا عہدے یا نوکری کی حفاظت چاہتا ہے، یا آفیسرز وغیرہ بلا وجہ غصہ کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، پریشانی میں ڈالتے ہیں، تو ان سے اچھے تعلقات چاہتا ہے، تو ایک تسبیح یا ملک ہو یا قدوس کی عشاء کے بعد پڑھ لیا کرے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سارے کے سارے معاملات درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دشمنوں میں گھرا ہوا ہے اور اس کو خطرہ ہے تو بھی اس اسم کا ورد کر سکتا ہے، یا سفر کی تکالیف سے بچنا چاہتا ہے تو بھی اس اسم کا ورد کر سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ کالر دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ جی وعلیکم السلام۔ جی پہلا سوال یہ ہے کہ میں نا کھڑی ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی۔ ٹھیک ٹھیک۔ میری بہن آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ ہلو جی، کھڑی ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی؟ جی جی۔ اور دوسرا مسئلہ؟ جی دوسرا یہ کہ جائے نماز پہ زیادہ بہتر ہے یا کرسی پہ زیادہ بہتر ہے؟ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے جی۔ باقی دوسرا غیر مسلم ہم گھروں میں رکھ لیتے ہیں عورتیں، وہ برتن وغیرہ ان سے دھونا جائز ہے کہ نہیں؟ ہماری نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں بتاتا ہوں۔ دوسرا میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں دوسرا نہیں، یہ تو تیسرا ہے جی۔ تیسرا صدقہ دینے کا کیا طریقہ ہے؟ مثال کے طور پہ میرا بیٹا باہر ہے، میں اس کا صدقہ دینا چاہتی ہوں کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ چلے جی بتاتا ہوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کا کیا طریقہ ہے۔ چلے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جوابات میں عرض کرتا ہوں۔ ہمارے پاس انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے ARYQTV.com پہ
لوگوں نے ای میل کی تھی، ان میں سے ایک صاحب ہیں تو انہوں نے لیاقت غالباً ان کا نام اس طرح سے ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھا تھا کہ اس کی نوکری وغیرہ نہیں لگتی، جاب نہیں لگتی، وہ کیا کرے. تو دیکھیں اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم، بلکہ تینوں اسموں کو ملا کے پڑھا جائے، یا اللہ، یا رحمان و یا رحیم. تو اگر گھر سے نکلتے وقت جب بھی اپنی جاب وغیرہ کے لیے جائیں، تلاش میں جائیں، تو ان اسما کا ورد کرتے رہیں، اور جب انٹرویو کے لیے جائیں تو اپنی پیشانی پہ انگلی کے اشارے سے اللہ لکھ لیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کا معاملہ جلد حل ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ استغفار کی کثرت کریں، کہ استغفار کی کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کو وسیع فرما دیتا ہے. تو ناظرین کرام، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم القدوس کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حفاظت کے لیے بھی بہت اہم ہے، انسان اپنے ہر طرح کے معاملات میں اپنی حفاظت کر سکتا ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. الو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں بولنا چاہتی، آپ ہمیشہ ایک دعا بولتے رہتے ہیں بچوں کی نظر کے بارے میں، میرے کو وہ دعا چاہیے. بچوں کی نظر کے بارے میں چلا میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں. اور دوسری بات میرے میاں کی ترقی کے بارے میں میرے کو چاہیے دعا، کیونکہ وہ کچھ انہوں گاڑی لے ہوئے ترقی کے لیے، کاروبار کے لیے ہمیشہ وہ گاڑی رکتے جاتی اور کچھ کاروبار شروع نہیں ہوتا. ان کے بارے میں کچھ دعا چاہیے میرے کو. انہوں پڑھے یا میں پڑھوں کچھ فرق نہیں، بس ایسی دعا چاہیے میرے کو. انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ظفر بات کر رہا ہوں پنڈی سے. ظفر صاحب جی جی فرمائیے بھائی. تو میرے سسٹر کو نا بریسٹ کینسر ہے. جی بریسٹ کینسر ہے اچھا اچھا. سسٹر کو، اور اس کی آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی ہے. اچھا اچھا اچھا. اور زخم بھی ہے بائیں سائڈ پہ نا. اچھا اچھا، آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی ہے. اور بریسٹ کینسر ہے اور کمزور اتنی ہے کہ کوئی کھا پی نہیں رہی، بالکل لیٹی ہوئی ہے. زخم بھی ہے. اس کے زخم بھی ہے. ہاں انشاءاللہ میں ظفر بھائی بتاتا ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بہن کو شفا دے. دیکھیں پہلے تو بہن نے کہا تھا کہ وہ کھڑی ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی، تو وہ بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں. دوسرا کوشچن تھا کہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھیں یا جائیں نماز پہ، تو بہتر ہے کہ جائیں نماز پہ بیٹھ کے پڑھیں، اس میں زیادہ بہتر اور سنت سے نزدیک ہے وہ بات. پھر انہوں نے کہا غیر مسلموں کو گھر پہ نوکر رکھتے ہیں تو ان سے برتن وغیرہ دھلاتے ہیں، تو جی بالکل جائز ہے، ان سے دھلائے جا سکتے ہیں برتن. اور صدقے کا کیا طریقہ؟ صدقے کا کوئی خاص طریقہ شریعت محترمہ نے بیان نہیں کیا. کوئی بھی چیز آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں اے رب کریم اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے یا فلاں کی بلاؤں کو ٹال دے، تو انشاءاللہ آپ کسی بھی غریب کو صدقہ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقوں کی بدولت اس کی بلاؤں کو ٹال دے گا. بہن نے کوشچن کیا تھا کہ بچوں کی نظر کے بارے میں دعا بتا دیجئے. تو دیکھیں نظر کے لیے ویسے تو سورہ انا اعطیناک الکوثر وہ ایک مرتبہ پڑھ کے بسم اللہ کے ساتھ بچے پہ دم کیا جائے اس نیت سے کہ اس کی نظر اتر جائے تو الحمدللہ اسے نظر اتر جاتی ہے. اور خاص نظر کے لیے سورہ قلم کی آخری دعایت ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھ کے دم کیجئے، اور اگر مستقل نظر لگنے کا معاملہ ہے تو پھر 41 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پلایا جا سکتا ہے. پھر یہ کہ 7 لال مرچیں لے کے سوکھی ان کے اوپر 7 مرتبہ آیت پڑھ کے دم کرے اور بچے کے اوپر سے وار کے اس کو آگ میں جلا دے. انشاءاللہ ہر قسم کی نظر اس سے اتر جاتی ہے، اور بعض اوقات 1 سے زائد مرتبہ یہ عمل کرنا پڑتا ہے. انہوں نے کہا کہ میاں کی ترقی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے. تو دیکھیں میاں کی ترقی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار آیتیں نازل فرمائی ہیں. ان میں سے ایک آیت طیبہ عرض کرتا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 ہے. 137 کا آخری حصہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس آیت طیبہ کے اس حصے کو عشاء کے بعد 180 مرتبہ پڑھیے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تمام معاملات درست ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جو جائز مرادیں ہوں گی اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا اور ترقی بھی حاصل ہوگی. ظفر صاحب نے پنڈی سے اپنی بہن کا ذکر کیا کہ ان کو بریسٹ کینسر ہے، آنکھوں کی روشنی کا مسئلہ ہے، زخم ہے. یہ ایک ساتھ اتنے سارے امراض اس بات کی طرف دلالت کر رہے ہیں کہ ان کو ظاہری معاملے کے علاوہ کوئی باطنی معاملہ بھی ہے. تو بہرحال میں ان کو یہ وظیفہ پرسکرائب کرتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ جن یہ خون کے امراض کے لیے بہت بہترین ہے. یہ عشاء کے بعد 7 مرتبہ پڑھی جائے اور پانی پہ دم کر کے مریض کو پلایا جائے. اور اس کے علاوہ کینسر کے لیے خصوصی طور پر خود جو مریضہ ہے ان کو کہا جائے کہ وہ حامیم لا ینصرون،
اس کا جس قدر زیادہ ورد کر سکتی ہیں کریں، 1000 دفعہ، 2000 دفعہ، 3 4، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ فضل فرمائے گا۔ آنکھوں کی روشنی کے لیے سورہ قاف کی آیت نمبر 22 فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم الحدید، اس آیت طیبہ کو 4 مرتبہ پڑھ کے انگلیوں کے پوروں پہ دم کر کے آنکھوں کو پھیرا جائے، دن میں 5 نمازوں کے بعد کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ فضل فرمائے گا۔ ہمارے ساتھ کالر ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جناب سر، میں کوئٹہ سے صفدر بول رہا ہوں۔ ہلو، میں نے آپ سے یہ عرض کرنی تھی کہ میرے معاملات جو میں کام کر رہا ہوں رکاوٹ بنتی ہے، کوئی کام بنتا نہیں ہے، اور کافی میں مالی بھی نقصان ہو چکا ہے مجھ کو، تو ہر کام میں رکاوٹ ہوتی ہے، کام بنتا ہے پھر اینڈ ٹائم میں ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا اچھا، تو ایسا کوئی وظیفہ مجھے بتا دیں۔ چلیں انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو دیکھیں یہ بھائی نے صفدر نے کوئٹہ سے کوشچن کیا کہ ان کے کاموں میں رکاوٹ آ جاتی ہے اور نقصان بھی ہو جاتا ہے، تو دیکھ ان کے لیے سورہ فلق بہت بہترین ہے۔ اگر یہ اسے 70 مرتبہ یا بہتر ہے تو عشاء کے بعد 111 مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کے کوئی باطنی معاملہ ہے تو انشاءاللہ اس سورہ کی برکت سے وہ بھی کٹ جائے گا۔ اور اس سورہ کی برکتوں میں سے سیدنا امام ابو الحسن الشاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جو چاہتا ہے کہ اس پہ رزق اس کثرت سے آئے کہ جس طرح کے آسمان سے موسلا دھار بارش آتی ہے، تو وہ سورہ فلق کی کثرت کرے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دونوں معاملات درست ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، ہم گفتگو کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم شریف القدوس کے حوالے سے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بہت فضائل ہیں القدوس کے، تو میں انشاءاللہ جیسے موقع ملا تو آپ کو عرض کروں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ایک کالر ہے، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، میری بھابھی ہے، انہیں ڈاکٹر نے بولا کہ آپ کی ہڈیاں بہت کمزور ہیں، جی جی تو وہ بیمار رہتی ہیں اکثر، جی جی، تو ان کے لیے کوئی وظیفہ دے دیں، بتا دیں گے۔ اچھا میری بہن، ہڈیوں کی کمزوری کے لیے عام طور پہ جب انسان کی عمر بڑھتی ہے تو اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، جسے عام میڈیکل کے زبان میں آسٹیوپراسس کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یاسین کی بہت مشہور و معروف آیت طیبہ ہے، یہ آخری آیات میں سے 2 آیتیں ہیں، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، تو یہ دونوں اس کے بعد والی آیت، یہ دونوں آیتیں ملا کر روزانہ 41 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہ پئیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہڈیوں کی ساری کمزوری دور ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ خصوصی فضل فرمائے گا۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ناظرین کرام ایک بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اسماء الحسنہ، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، میرے 2 سوال ہیں۔ جی فرمائیے۔ ایک تو میں نے کوئی 3 ہفتے پہلے آپ سے وظیفہ آپ نے مجھے دیا تھا اپنے کاروبار کے لیے، آپ نے کہا تھا کہ سورہ نصر پڑھنی ہے، وہ میں پڑھ رہا ہوں تقریباً 3 ہفتے سے، ابھی تک ویسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ کتنی پڑھ رہے ہیں آپ؟ جی کتنی مرتبہ پڑھ رہے ہیں ڈیلی؟ فجر سے شروع کرتا ہوں 21 ٹھیک ہے، مرتبہ اور عشاء میں 25 مرتبہ۔ چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ 21 22 23 24 25 چلیں ٹھیک ہے۔ اور ہیلو جی فرمائیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں یہاں میرے سٹیزن شپ کا مسئلہ ہے، تو میرا کوئی انٹرویو آنے والا ہے، جی تو جی اس سلسلے میں آپ نے ایک صاحب کو بتایا تھا رحمان اور یا رحمان اور یا رحمین کا ورد، جی وہ میں کر رہا ہوں ویسے، تو اب میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس میں اجازت کی ضرورت ہے یا کیا اس میں کرنا ہاں چاہیے؟ نہیں میرے بھائی، عمومی طور پہ جو وظائف بتاتا ہوں وہ عمومی ہیں، ان میں آپ بغیر اجازت کے بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے، ہاں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ نے جو کوشچن کیا کہ کاروبار میں کوئی اثر نہیں پڑا، انشاءاللہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ ہیلو جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ میرے خیال آپ نے اپنا ٹیلی ویژن کھولا ہوا ہے؟ نہیں، بند کیا ہوا ہے۔ تو پھر السلام علیکم۔ فرمائیے، پھر آپ نے سن بھی لیا، سلام بھی بار بار ہو چکے ہیں، فرمائیے۔ میں بیٹے کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کراچی میں رہتے ہیں، جی
میں ان کو یہاں ملتان بلانا چاہتی ہوں کہ میرے پاس آ جائیں. جی جی میرے ہسبینڈ نہیں ہے جی. تو مجھے کچھ آپ بتائیں, مہربانی ہوگی. تو بیٹا نہیں آنے کے لیے تیار ہے؟ کچھ آپ پڑھنے کو بتا دیں. چلیں انشاءاللہ بتاتا سسرال ہوں. میں رہتے ہیں, میرے ہسبینڈ نہیں ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی میں بتاتا ہوں میرے بہن. دیکھیں بھائی نے USA سے کوشچن کیا تھا کہ کاروبار کے معاملے کے لیے وہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں, تو سورہ نصر پڑھ رہے ہیں, تو ابھی تک ان کو کوئی اثرات ظاہر نہیں ہو رہے ہیں. تو بہرحال دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ اسماء گرامی یا آیت طیبہ ان کے اثرات ضرور ہے, لیکن بعض اوقات ظاہر ہونے میں کوئی حکمت عملی ہوتی ہے, اس لیے تاخیر ہو جاتی ہے. تو بھائی کو اگر اس سے اثر محسوس نہیں ہو رہا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ کوئی اور بھی معاملہ ان کو, تو ان کو مشورہ یہ ہے کہ عشاء کے بعد 111 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں, انا اعطیناک الکوثر. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کسی دشمن کی طرف سے رکاوٹ ہے تو رکاوٹ اس صورت کی برکت سے ختم بھی ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کثرت بھی عطا فرمائے گا. دوسرا وہ انٹرویو کے حوالے سے پوچھ رہے تھے کہ رحمان الرحیم میں پڑھ رہا ہوں, تو جو وظیفہ میں نے بتایا تھا بالکل اس کو پڑھا جا سکتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ اس کی برکتیں ملے گی. اور انٹرویو کے لیے جاتے وقت اپنی پیشانی پر سیدھے ہاتھ سے اللہ بھی لکھ لیں بغیر سیاہی کے, انگلی کے اشارے سے. بہن نے پوچھا کہ ان کا بیٹا ان سے دور ہے اور وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر اپنے سسرال والوں کے پاس رہ رہا ہے, تو بہرحال بیٹے کی یہ کیا کہنا چاہیے, نافرمانی ہے کہ اپنی ماں کو چھوڑ کر کہیں اور رہ رہا ہے, تو ایسے بیٹے کو اپنی ماں کی طرف رابطہ کرنا چاہیے. بہرحال بہن کے لیے ہم وظیفہ بیان کر دیتے ہیں. اپنے بیٹے کا تصور کر کر 5 دفعہ کم از کم سورہ علم نشرح پڑھیں اور تصور کر کے اس کے سینے پہ دم کریں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے گا اپنے حبیب کے طفیل. انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب بیٹا واپس آ جائے گا اور ماں کے ساتھ رہے گا, آ کے اپنے اہل خانہ کے ساتھ بھی اچھا رہے گا. ہمارے ساتھ کالر دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میرے پیسوں کا مسئلہ تھا. فرمائیے. ہمارے پاس سے پیسہ لیا تھا لیکن آپ لوٹا نہیں ہوئے, اس کے لیے کوئی وظیفہ. اچھا پیسے آپ کے لوٹا نہیں رہا؟ نہ. اچھا ٹھیک ہے میری بہن, انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ کو جواب دیتا ہوں. پھر ہمارے ساتھ ایک اور کالر دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے خیال کالر کو ہماری آواز نہیں جا رہی, کال ڈراپ ہو گئی ہے. تو میرا بہن نے یہ پوچھا کہ ان کے پیسے کا مسئلہ, کوئی پیسے ان کو لوٹا نہیں رہا ہے. تو دیکھیں اس کام کے لیے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 کا آخری حصہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, تو اس کو عشاء کے بعد 180 مرتبہ پڑھیں اور اسی نیت سے پڑھیں کہ وہ شخص ان کے پیسے لوٹا دیں, اور ساتھ میں اگر یا لطیف بھی صبح شام 100 مرتبہ پڑھیں تو بہت جلدی اس کا اثر ظاہر ہوگا اور اللہ نے چاہا تو ان کے پیسے مل جائیں گے. اور ویسے بھی ایک بات میں عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مشکل اوقات کے لیے صلاۃ حاجت عطا فرمائی ہے. جب بھی کوئی مسئلہ ایسا پیش آ جائے, مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو, تو 2 رکعت نفل پڑھیے صلاۃ حاجت کی نیت سے اور دعا کیجیے, تو اللہ نے چاہا تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ناظرین کرام, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم مبارک القدوس سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں. آفات سے بچنے کے لیے اس اسم کے بارے میں بزرگوں نے لکھا کہ اگر کوئی جمعے کے دن نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد کسی روٹی پر یا اس کے ٹکڑے پر 11 مرتبہ انگلی کے اشارے سے بغیر سیاہی کے لکھے کہ یا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, اور اس روٹی کو کھا لے تو انشاءاللہ اگلے جمعے تک آفات سے محفوظ رہتا ہے. ہمارے ساتھ کالر دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں محترم, میرا نام محمد صدیق ہے, جیلم سے بات کر رہا ہوں. جی میری وائف جو ہے وہ بڑے عرصے سے بیمار ہے, گھبراہٹ وغیرہ ان کو اثر کے ٹائم شروع ہوتی ہے, صبح تک رہتی ہے. ڈاکٹر کو چیک کرانے پہ انہوں نے کہا کہ سیکریٹری کے ڈاکٹر کو چیک کرائیں. وہ میڈیسن بھی یوز کر رہی ہیں لیکن یہ چیز ان کی جا نہیں رہی اور میں بڑا پریشان ہوں. دن بدن ان کی حالت اور بھی زیادہ خراب ہو رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی, میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا ہوں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. ہاں میرے خیال آپ نے اپنے ٹی وی کا والیوم کھولا ہوا, تو پہلے کائنڈلی اس کو بند کر دیں کہ ٹی وی کے والیوم کو,
تاکہ ہماری آپ کی بات اچھے طریقے سے ہو سکے. مجھے بھی آپ کے ٹی وی کی آواز آ رہی ہے, اس کو بند کر دیجئے. ٹی وی کی آواز کو ڈائریکٹ فون پہ بات کیجئے. جی فرمائیے. ہاں ڈراپ کرنی پڑی ہے کال آپ کی, کیونکہ آپ مسلسل ٹیلی ویژن کو آپ نے کھولا ہوا تھا, اس کی آواز ٹائم ضائع ہوتا ہے اس سے. بہرحال بھائی نے کوشچن کیا کہ بیوی بیمار ہے, اثر سے ان کو گھبراہٹ شروع ہوتی ہے, مغرب تک رہتی ہے. تو دیکھیں عام طور پہ یہ معاملات جب میڈیکلی طور پہ سمجھ میں بھی نہ آئیں تو اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا کوئی عمل کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اہلیہ کو شفا عطا فرمائے. عام طور پہ اس طرح کے جادو کے معاملات بھی ہوتے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے, کسی قسم کا بھی جادو ہو تو سورہ فلق کو یا سورہ ناس بھی ساتھ ملا لیجیے. اگر 100 دفعہ ان کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے مریض کو پلایا جائے تو الحمدللہ اسے جادو کٹ جاتا ہے. یا اس کے علاوہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات, اگر یہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 دفعہ پڑھا جائے اور اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کے یہ تینوں آیات پڑھی جائے اور پھر ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پہ پھیر لیا جائے تو اس سے بھی فوری طور پہ جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے, اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کرم فرمائے. اسم القدوس کے حوالے سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کی شرارتیں دور ہو جائیں تو بہت آسان ہے کہ ہر مہینے کی پہلی بدھ کو 11 مرتبہ یا قدوس پڑھ کے پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلایا جائے. آہستہ آہستہ ان کی شرارتیں ختم ہو جاتی ہیں. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مجھے یہ سوال پوچھنا تھا مولوی صاحب کہ یہ جو آپ سوال جواب بتا رہے ہیں, لوگ پوچھ رہے ہیں آپ سے, جی تو یہ کیا ہم باقی لوگ بھی یہ پڑھ سکتے ہیں؟ وظائف ہمیں بھی اجازت ہوتی ہے پڑھنے کی؟ چلے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. میرے بہن ہاں پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ بھی, کیونکہ یہ عمومی وظائف ہے. کوئی خاص یہ کوئی باموکل چلہ نہیں ہے کہ جس کے لیے خصوصی اجازت کی ضرورت پڑے. تو بہرحال آپ پڑھ سکتی ہیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ, اس کا فائدہ ہی ہوگا. تو ناظرین کرام, میں نے ابھی جیسا کہ آپ کے سامنے ذکر کیا, جلدی میں نے بتایا تھا کہ بچے شرارتی ہوں تو ہر مہینے کی پہلی بدھ کو اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا قدوس 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ پڑھیں اور پانی پہ دم کریں اور بچوں کو پلائیں تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آہستہ آہستہ بچوں کی شرارتوں کی عادت ختم ہو جاتی ہے. بلکہ اس کے لیے بزرگان دین یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی خاتون حاملہ ہے اور چاہتے ہیں کہ بچہ نیک صورت پیدا ہو, اس میں شرارتیں وغیرہ نہ ہو, تو حمل ہی کے زمانے سے اس کی ماں کو اگر یہ القدوس پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلایا جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ بچہ آنے والا نیک سیرت ہوگا, نیک خصلت ہوگا. اس اسم مبارک کو دشمن سے بچنے اور اپنوں کو مہربان کرنے کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے. دیکھیں اس میں اپنوں کو دشمنوں سے بچنے کے لیے, اپنوں کو مہربان کرنے کے لیے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح 313 مرتبہ پڑھ کے کسی بھی میٹھی چیز پہ دم کر کے اگر کھلایا جائے تو دشمن سے بھی محفوظ ہوتا ہے اور اپنے بھی مہربان ہو جاتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میرا خیال کالر ڈراپ ہو گیا. ہمارے کوئی دوسرے کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. میری بیٹی کا مسئلہ ہے کہ سسرال ہے گھر پہ, ایسے بہت آپ کی بات میں سمجھ نہیں سکا. ہیلو جی آپ نے کیا فرمایا؟ ہیلو جی فرمائیے. السلام علیکم. کہہ رہی ہوں کہ میری ایک بہن ہے نا, اس کی شادی ہوئی ہے نا گاؤں میں, تو وہ لوگ اس سے بہت لڑائی کرتے ہیں. اچھا سسرال والے. چلیں ٹھیک ہے, شاید آج ہمارے لائنز میں پرابلم ہے جس کی وجہ سے کالز ڈراپ بھی ہو رہی ہیں. تو بہرحال بہن نے کہا کہ ان کی بہن کی شادی ہوئی اور سسرال والے بہت لڑائی کرتے ہیں, تنگ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. دیکھیں یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں اور اس جملے کو یاد کر لیجئے اور بہن کو بتا دیجئے کہ اس جملے کو پڑھنا ہے. ستر العرش مسبول علینا, ستر العرش مسبول علینا, ستر العرش مسبول علینا. اس جملے کو کھلا پڑھیں, 1000 پڑھیں, 2000 دفعہ پڑھیں, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس جملے کی برکت سے, یہ دعا حزب البحر کا جملہ ہے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام لوگ محبت کرنے لگیں گے, آپس کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور شیر و شکر ہو جائیں گے. تو ناظرین کرام, میں بتا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم القدوس کے حوالے سے
یہ مقدس اسم روحانی علاج کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے، اور بہت سارے روحانی امراض، حسد، کینہ، تکبر، لالچ، نفس پرستی، خود غرضی، غصہ، بخل، غفلت جیسی بیماریاں بھی اس اسم مبارک کے ذریعے دور کی جا سکتی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کا میں وظیفہ بتاتا ہوں، لیکن پہلے ہم لیں گے ایک بریک، پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس دوران ہم بریک پر تھے تو ہمارے ساتھ ایک کالر تھے جو ویٹ کر رہے ہیں، انہیں سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میرے میاں کو نا 1 سال ہو گیا ہے، سعودیہ سے آئے ہیں، اس کے بعد ان کو نوکری اچھی نہیں ملی اور میرے اوپر دن دن قرضہ بھی ہے۔ آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس سے میرا قرضہ بھی اتر جائے اور ان کو اچھی جاب مل جائے۔ چلیں میرے بھائی، انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ میاں کو نوکری تو ملی لیکن ان کو اچھی نوکری نہیں ملی، تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی امیدوں کے مطابق ان کو نوکری عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ وہ کلمہ ہے، وہ مبارک الفاظ ہیں جن کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے رزق عطا فرماتا، مال عطا فرماتا۔ پھر انہوں نے قرضوں کی ادائیگی کے لیے پوچھا ہے، تو قرضوں کی ادائیگی کے لیے اگر کوئی انسان ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے انتظام فرماتا ہے قرضوں کی ادائیگی کے لیے۔ حاضرین کرام، ناظرین کرام، ہم آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسم القدوس کے حوالے سے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ روحانی امراض مثل حسد، کینہ، بغض، تکبر، لالچ، نفس پرستی، غصہ، خود غرضی، بخل وغیرہ، تمام غفلت جیسی بڑی بڑی بیماریوں کے لیے یہ اسم اکثیر ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ روزانہ شام کے وقت سورج غروب ہونے سے پہلے 170 مرتبہ یا قدوس یا قدوس یا قدوس کی تسبیح پڑھی جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے یہ برائی بھی دور ہو جائے گی، بلکہ اگر کوئی 3 سال تک مسلسل اس تسبیح کو پڑھتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ انشاءاللہ مزید گفتگو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک کالر دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ جی میں بہت پریشان ہوں، ایک دم میں 17 سال سے باہر ہوں، سعودی عرب میں ہوں۔ میرے کاروبار بالکل ہی جو ہے نا دن پہ دن ایک دم لو ہوتے جا رہے ہیں، اور میرے کو قرضہ 50,000 کا 1 سال سے ہے، لیکن وہ ابھی تک میرا ختم نہیں ہوا۔ آپ نے جو بتایا تھا کہ نماز کے بعد جو ہے نا یہ آیت پڑھنے کے لیے، پتہ نہیں میرے کو، ابھی آپ سے بات کرتے وقت کنفیوز ہو رہا ہوں میں، لیکن میں وہ بروبر پڑھ رہا ہوں، لیکن پھر بھی جو ہے نا میرے کو پریشانیوں سے میرا کوئی حل نہیں کر رہا۔ ٹھیک چلیں انشاءاللہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی آپ کو بتائیں نا، کاروبار میں پوچھ رہا ہوں، کوئی کام نہیں ہوتا ہے، نہ کام کرنے کو دل کرتا ہے، کوئی مجھے بتائے نا وہ سب وغیرہ پڑھنے کے لیے۔ نہیں میرے بھائی، آپ نے کچھ کہا تو ہے لیکن میں سمجھا نہیں کیا کہا۔ جی میں کہہ رہا ہوں کاروبار کے لیے آپ سے پوچھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت پریشان، کوئی کاروبار نہیں ہو سک رہا ہوتا۔ ایک تو آپ نے کہا کام میں دل لگتا، پھر کاروبار نہیں ہوتا، یہ 2 باتیں کہی ہیں ہم نے۔ چلیں انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی نے پوچھا کہ 17 سال سے باہر ہوں، قرضہ ختم نہیں ہوتا ہے اور وہ وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو دیکھیں، وظیفہ پڑھتے وقت اپنی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رکھی جائے۔ اصل تو اسی کی منشا، اس کی مرضی ہے، ہم تو پکارنے کے لیے اس کے پیارے ناموں کے ذریعے اس کو پکارتے ہیں، اور ہمارا سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم مایوس ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہم نے رب کو اس کی صفات کے مطابق جانا ہی نہیں۔ دعا کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ جب بھی دعا مانگی جائے تو اس نیت سے مانگی جائے میں لے کر رہوں گا اپنے رب کی بارگاہ سے، اپنے وظائف کو جاری رکھیں۔ اور بزرگ یہ بھی فرماتے ہیں کہ 40 دن تک پڑھتا ہے انسان کا، اس کو وظیفے کا نور آسمانوں پر پہنچتا ہے، پھر اس کے معاملات آگے شروع ہوتے ہیں اور اللہ فضل فرماتا، جلدی بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال ایک کالر ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے اور میری بہنوں کے کافی مسئلے چل رہے ہیں رشتوں کے، جیسے رشتہ ہوتا ہے لیکن پھر ٹوٹ جاتا ہے، اور ایسے بہت دفعہ ہوا۔ تو ہمیں کافی لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ ہم پہ جادو کروایا گیا ہے شادیوں کے لیے کہ وہ نہ چل سکے، تو لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کا کیا حل ہے۔ میری بہن میں آپ کو حل بتاتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام بھائی جان۔
جی فرمائیے. جی وہ بھانجی کا مسئلہ تھا کچھ, وہ اس کے پتہ نہیں سر میں درد رہتا ہے, کوئی گھٹن بھی ہوتی ہے, پتہ نہیں کوئی گندے افراد ہیں کیا ہے, اور دوسرا روزی کا ہے, جو بھی کام کرتے ہیں نقصان پڑ جاتا ہے. اچھا اچھا, کوئی بندش ہے یا کیا ہے, کام میں نقصان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی انشاءاللہ جو بھی کام کرتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے, پتہ نہیں بندش ہے یا کچھ. چلیں انشاءاللہ, چلیں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو جواب دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلو ٹھیک ہے. ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی قاری صاحب, مفتی صاحب میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. ایک تو میری 2 بیٹیاں ہیں, ان کا رشتے کے بارے میں کوئی نہیں آ رہا. دوسرا میرا قرضہ ادھر نہیں ختم ہو رہا سعودی عرب میں 36 سال سے. اچھا اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں عمرہ بھی کرتا ہوں, مدینے پاک بھی حاضری ہوتی ہے, سب پاکستان کے لیے سب کے لیے دعائیں بھی کرتا ہوں. ماشاء اللہ. پتہ نہیں کیا پریشانیاں ہیں. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے. جی چلیں میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. دیکھیں اس سے پہلے بھی ہمارے یہاں پہ ایک بہن نے کال کی تھی کہ ان کی بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے اور ان کو ڈاؤٹ ہے کہ کسی نے جادو کرا دیا, لوگ یہ کہتے ہیں. اور اسی طرح بھائی نے بھی سعودیہ سے کہا کہ ان کی بیٹیاں, ان کے رشتوں کا مسئلہ بن رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام بہنوں کے مسائل کو حل فرمائے. دیکھیں واقعی اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں اس قسم کے, تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ سورہ جن کا وظیفہ کیا جائے, عشاء کے بعد 7 دفعہ پڑھی جائے, پانی پہ دم کر کے تمام بچیوں کو پلایا جائے جن کے رشتوں کے مسائل ہیں, اور وہ 21 دن تک اس وظیفے کو جاری رکھا جائے. پھر اس کے بعد یا حق یا ممیتو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 اسما ہیں, ان 2 اسما کو روزانہ 1000 مرتبہ خود بچیاں پڑھیں, تو انشاءاللہ جیسی بھی جادو ہوگا وہ فوری طور پر کٹ جائے گا. اور اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا ان اسما کا ورد کنٹینیو رکھنے سے کہ آئندہ کوئی کروانے کی کوشش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اسما کی برکت سے اس کی حفاظت ہو جائے گی. پھر بطور خاص رشتے کے لیے تو سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 ہے, اس کو 41 دفعہ عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں, یا سلام قول من رب رحیم 500 مرتبہ روزانہ پڑھا جائے اسی رشتے کے لیے. اور بزرگان دین نے ایک اور اس کا وظیفہ بتایا, یہ مختلف میں وظیفے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس سے شفا دے دے, کس سے معاملے کو حل فرما دے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 ہے جسے آیت قطب کہتے ہیں, وہ 11 مرتبہ پڑھا جائے, اسے اول آخر درود پڑھا جائے اور لکڑی کے کنگھے پہ دم کر کے لڑکی کے حوالے کر دیا جائے. اس کنگھی کو اس کے سوا کوئی اور استعمال نہ کریں, مسلسل اس کو استعمال کرتے رہے ڈیلی, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے رشتے بن جائیں گے. ہمارے ساتھ کالر دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے بہن. مسئلہ یہ ہے کہ میرے 2 بڑے جو بچے ہیں نا, ایک تو ان میں آپس میں لڑائی بہت ہوتی ہے, دونوں ایک چھوٹا خاص طور پہ جو ہے نا بہت غصے کا بہت تیز ہے. جی جی. اور ایک ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے دونوں کا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. مجھے کچھ بتائیں. جی ہاں میں آپ کا عرض کر رہا ہوں, انشاءاللہ بتاتا ہوں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں, بس دل کی تسکین کے لیے کوئی دل بس اللہ کی طرف پھر جائے بس. اچھا اچھا, دل اللہ کی طرف پھر جائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو اپنی طرف رکھے. تو سب سے پہلے آپ ہی کو میں جواب دیتا ہوں. عزیز میرے بھائی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے, اس کے حبیب کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کا بڑا پیارا نام یا اللہ ہے. تو آپ یا اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو کوشش کریں کہ روزانہ آنکھیں بند کر کے تنہائی میں بیٹھ کر 1000 دفعہ اللہ 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 پڑھیں, تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ دل سے تمام دنیا کی محبت نکل جائے گی اور رب کریم کی محبت جوش مارنے لگے گی, اور دل کے اندر یقین پیدا ہو جائے گا, اور جو آپ چاہ رہے ہیں اس سے بہتر آپ کو مل جائے گا. اللہ فرماتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ہے. پھر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ساتھ اور بھی کالر دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو السلام علیکم. تو ایک اور صاحب نے ہم سے کوشچن کیا تھا کہ بھانجی کے سر میں درد رہتا ہے, تو اس کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھانجی کو شفا عطا فرمائے. دیکھیں سر کے درد کے لیے تو سورہ فاتحہ بھی اگر آپ سر کو پکڑ کے دم کریں اس طریقے سے کہ انگلیوں کو دباتے ہوئے پیشانی کی طرف لائیں اور سورہ فاتحہ پڑھیں, اس میں 7 دفعہ پڑھیں تو انشاءاللہ اس سے بھی درد ختم ہو جاتا ہے. ورنہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, جو کھانے سے پہلے دعا پڑھی جاتی ہے, یہ 19 دفعہ پڑھ کے اس کے سر پہ دم کریں, پانی پہ دم کر اس کو دیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی معاملہ ہوگا اللہ نے چاہا اس کو فائدہ ہوگا.
اور پھر ان کے کام میں نقصان ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے وہی ہے کہ سورہ فلق کی کثرت کریں، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اور رکاوٹ ہوگی وہ بھی دور ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین کرام، ہم گفتگو کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم القدوس کے حوالے سے۔ تو میں نے بتایا کہ روحانی امراض کو دور کرنے کے لیے یہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے روزانہ 170 مرتبہ اس کو پڑھا جائے۔ پھر بعض لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ شیطانی وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں، ان کو کس طرح دور کیا جائے؟ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا قدوس یا قدوس یا قدوس کی پڑھی جائے تو انشاءاللہ شیطانی وساوس دور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، ہے نا میرے گھر میں ایک مسئلہ ہے کہ وہ مسئلہ ہے نا کسی بھی طریقے ہر وظیفے کر دیکھ لیا، کسی بھی طریقے نا وہ وظیفے ہے نا کوئی بھی کام نہیں۔ آپ بہت ہلکے بول رہی ہیں، تھوڑا زور سے بولیے۔ میری سسٹر ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، اس کے سسرال والوں میں ہے نا بہت مسئلہ چل رہا ہے، اسے کوئی دعا وغیرہ بھی نہیں لے کر دیتے۔ تو رہی بات اس کے یعنی کہ سسر اور شوہر اس نے ہے نا کبوتر وغیرہ اس کا خیال نہیں کرتے، کبوتروں کا زیادہ خیال کرتے ہیں۔ آپ کو ایسا وظیفہ بتائیں وہ کبوتر چھوڑ دیں تو اپنی بیوی پر توجہ دیں، اسے دعا بھی لے کر دیں، اس کو گھر کے کپڑے لیڑے وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بہن کے مشکور الفرام۔ میری بہن، اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 وہ من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا، یہ پوری آیت مبارکہ 11 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود پاک پڑھیں، کسی میٹھی چیز پہ دم کریں، گھر میں حلوہ پکائیں، کوئی بھی چیز پکائیں، اس پہ دم کر کے پورے گھر والوں کو کھلائیں، انشاءاللہ سب کی نفرتیں دور ہوں گی اور آہستہ آہستہ محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور ابھی میں نے ایک وظیفہ بتایا تھا سسرال والوں کی پریشانی سے بچنے کے لیے، اس وظیفے کا نام ہی رفیق النسواں ہے اور وہ ہے ستر العرش مسبول علینا۔ یہ الفاظ ہیں جنہیں 1000 مرتبہ کوشش کر روزانہ پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام قسم کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اچھا، ہم گفتگو کر رہے ہیں القدوس کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم کریم کے حوالے سے۔ دیکھیں، یہ اسم مبارک وہ ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شوگر اور بلڈ پریشر کے مرض سے بچنا چاہے، جس کو یہ مرض نہیں ہوا، تو وہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 33 مرتبہ یا قدوس کا ورد کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ خصوصی کرم فرماتا ہے، فضل فرماتا ہے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ حاملہ کو اپنے حمل کی حفاظت کے لیے اگر پڑھنا ہے تو روزانہ 170 مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں تمام لوگوں کے مسائل کو اللہ تعالیٰ حل فرمائے، کیونکہ ہمارا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی اگلے پیر کے دن رات 9 بجے اسی پروگرام اسماء الحسنہ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔